محمد خان ایڈوکیٹ صاحب کو دعوت دیتا ہوں. تالیوں کی گونج میں استقبال کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مجھے ابھی پتہ لگا کہ میں مہمان خصوصی ہوں. ابھی میری لون صاحب سے اس پہ لڑائی ہونی ہے. میری کرسی پہ تو آپ بیٹھے ہیں. اچھا ایسا ہے، جب کشمیر کی بات ہوتی ہے یا پاکستان کی بات ہو، کوئی مہمان خصوصی وغیرہ نہیں ہوتا. ہم سب بھائی ہیں، ہمارا فرض ہے. وہ بھی اتاریں گے جی، تھوڑا سا پاکستان کا جھنڈا نظر آنے دیں. تو جب بھی پاکستان کی بات ہوتی ہے ہم سب ہمارا خون جوش مارتا ہے اور ہم سب کھنچے چلے آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھ لیجیے گا جی. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. صدق اللہ مولانا. آج 23 مارچ ہے. تمام پاکستانیوں کو اور اصل پاکستانیوں کو جو کہ کشمیر میں رہتے ہیں، جو کہ مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں، جو شری نگر میں رہتے ہیں، جو مظفر آباد میں رہتے ہیں، جو باغ میں رہتے ہیں، جو کوٹلی میں رہتے ہیں، جو کوئٹہ سیکٹر میں رہتے ہیں، ان سب کو پاکستان کا یوم آزادی، پاکستان ڈے مبارک ہو. 23 مارچ 1940 کی یاد مبارک ہو. یوم پاکستان مبارک ہو. آج عجیب سا دن تھا. آج جب صبح اٹھا ہوں، پچھلے 1 سال میں اتنا خوش میں کسی ایک دن نہیں تھا. میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں. کئی بار آنکھوں سے ایک نغمے پہ آنسو نکلے جو پشتوں میں مجھے ہمارے کسی دوست نے، مجھے پتہ بھی نہیں کس نے بنایا، بھیجا اپنے وطن کے نام کہ اے وطن تم میرے ہو. بار بار وہ سنا. صبح سامنے پاکستان کے جھنڈے نظر آئے، پریزیڈنٹ ہاؤس پہ 2 اور پارلیمنٹ ہاؤس پہ 1. اور میں واک کرتا جاتا تھا. میں چاہتا تھا میری پیٹھ ان جھنڈوں کی طرف کبھی نہ ہو، اور بس یہ مجھے نظر آتی رہی اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے. مجھے نہیں پتا وہ کیا جذبہ تھا. تھوڑی دیر بعد جب میں واپس مڑنے لگا تو لیفٹ سائڈ سے مجھے کسی نے آواز دی. میں نے دیکھا تو ایک نوجوان مجھے پکار رہا تھا. قریب جب آئے میں نے دیکھا ولید اقبال میرا چھوٹا بھائی ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا نواسہ پوتا ہے. میں کہا یا اللہ، اس سے تو میں سارا سال ملتا رہتا ہوں، لیکن آج ملنے کی اس کا مطلب ہے کہ آج کے ہمارے دل کا درد قبول ہے. اس کو نہیں پتا کہ شاید اس کو پتا ہے کہ ہمیں وہ علامہ کی وجہ سے کتنا پیارا ہے. اور چونکہ علامہ کشمیری تھے، پاکستان کی نس نس میں کشمیر ہے. کشمیر ہماری شہر ہے جی. اور میں یہاں سر آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ابھی میرے بڑے بھائی نے، میرے دوستوں نے یہاں سپیچیں کی ہیں. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، میں جب 22-23 سال کا تھا اور آج جب میں 22-23 سال کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، میں ان کو اپنے سے بہت زیادہ جذبے میں دیکھتا ہوں. آج سے 20 سال پہلے میں 22-23 سال کا تھا. یقین کریں آج کے نوجوان جتنا کشمیر پہ اویئر ہیں، 14 اگست 2019 5 اگست 2019 تھا نا جی. 14 اگست 2019 کو جب ہم نے جشن آزادی یہاں منایا، یقین کریں میں، ہمارے جماعت کے ایک ہیں عامر کیانی ہے، صاحب، ہم وہاں سے پیدل نکلے مری روڈ سے، اور پہلی بار میں نے زندگی میں دیکھا، میں نے اتنا کشمیری جھنڈا پاکستان کی سرزمین پہ پہلے کبھی نہیں دیکھا. ہر پاکستانی کے ہاتھ میں کشمیر کا جھنڈا. لیکن یہ جھنڈا ہم سے سوال کرتا ہے، کیسے سپیچیں کرتے چلے جائیں گے؟
کب ہوگا؟ مجھ سے تو انتظار نہیں ہوا جاتا. سری نگر میں کب پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرائے گا؟ ہم نے بزرگوں سے سنا کہ ہماری کشمیری مائیں اور بہنیں صبح جب بھی اٹھتی ہیں اپنے گھر کی کھڑکی کھول کے پاکستان کی طرف دیکھتی ہیں کہ ہمارے مجاہد بھائی، ہمارے پاک افواج کب اس طرف آئیں گی. مجبوری ہے بہت بڑی. اس وقت دنیا ایک ایسے نظام کے تحت ہے جہاں اگر ہم کل چاہیں بھی اور پوری قوم بھی چاہے تو شاید ابھی ممکن نہ ہو کہ پاک فوج وہاں پیش قدمی کرے. میں صاف صاف بات کرنا چاہتا ہوں. کچھ بین الاقوامی قوانین کی پابندی ہماری اس وقت مجبوری ہے. لیکن میں سری نگر میں رہنے والی ان بہنوں کو جو آج نانیاں اور دادیاں بن چکے ہیں اس انتظار میں، ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ نسل در نسل پاک فوج کا ہر جوان اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنے بچوں کی قربانی اور اپنے سر کی قربانی دینے کے لیے، اور پوری پاکستانی قوم تیار ہے. بس صرف یہ تمنا ہے، وہ موقع، صرف یہ تمنا ہے. انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے بچوں سے ہوتی ہے، ماں باپ کے بعد. ایسا ہی ہے جی. لیکن میں واللہ، میرا بیٹا عثمان ہے، میں یہ سعادت اس کے نہیں اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ سری نگر میں جب پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرایا جائے، گورنر آف سری نگر میں تو علی کا ہاتھ ہو، آپ کا ہاتھ ہو، لون صاحب آپ کا ہاتھ ہو، شہریار افریدی کا ہاتھ ہو، علی گیلانی کا ہاتھ ہو، برہان مظفر وانی کے بیٹے یا اس کے بتیجے کا ہاتھ ہو، نائکو ریاض نائکو جو شہید ہوا اس کے، ہمارا ہاتھ ایک ہو، ہماری زندگی میں ہو. یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ دل سے نکلی بات ہے. کشمیری محمد اقبال کی بات ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یاد رکھیں میرے بھائی اور بہنوں اور میرے بچوں جو مجھے سن رہے ہیں، عبادت کا مغز دعا ہے. ایسا ہی ہے جی. دعا کون سی قبول ہوتی ہے؟ کہیں پڑھا میں نے، کہتے ہیں ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. میرے لیے تو ہوئی. میں اس قابل ہوں کہ میں پارلیمنٹ میں بیٹھوں. مجھے اپنی حقیقت کا پتہ ہے. واللہ یا اللہ تیرا احسان ہے، میری ماں کی دعائیں ہیں. لیکن ایک اور دعا کا بھی سنا، روزہ دار کی دعا سنا ہے، اس میں بڑی طاقت ہے. جب اقامت ہوتی ہے اور ابھی اللہ اکبر نہیں کہا گیا، اس کے بیچ کے گیپ کی دعا، جب پہلی بارش کی بوندیں گریں اس وقت کی مانگی گئی دعا، ایک سچے دوست کے لیے پیٹھ پیچھے دعا. اس کی اہمیت بھی بتاؤں گا. جب امام خطبہ جمعہ دے رہا ہو اور بیچ میں جب وہ تھوڑا سا گیپ لیتا ہے 10 سیکنڈ کا، اس وقت کی مانگی گئی دعا. لیکن سنا ہے کہ میدان جنگ میں مجاہد اسلام جب اللہ کی راہ میں تلوار اٹھاتا ہے اس نعرے پہ کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اس وقت کی دعا. دوست کے لیے دعا سب پہ بھاری ہے. لیکن میں صرف یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں، جون سی بھی دعا ہو، دعا قبول وہ ہوتی ہے جس میں آپ دل سے یقین رکھتے ہیں. اگر اللہ سے یقین نہیں ہے ہونے کا، نہیں ہوگی پوری سر دعا، چاہے آپ خانہ کعبہ کے امام سے ہی کیوں نہ کرا لیں. اگر دل میں یقین ہے تو اس کے بعد دعا قبول ہوگی. لمبی دعاؤں کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہماری شہرک سے زیادہ نزدیک ہے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور اے میرے حبیب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ جب یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب کدھر ہے، ان کو کہیں میں آپ کے بہت قریب ہوں، شہرک سے زیادہ. میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. یہ دعا پہ میں نے کیوں یہ بات کی ہے؟ وہ دعا قبول ہوتی ہے جس پہ یقین ہو. اور اگر ہمارے دل میں یہ یقین ہے کہ ہماری زندگی میں کشمیر آزاد ہوگا تو انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا.
دنیا میں آپ کو میرے دوستوں وہی ملتا ہے جو آپ ویژولائز کرتے ہیں. میری جماعت کے لیڈر عمران خان صاحب بھی اکثر یہ بات خان صاحب کرتے ہیں کہ آپ خواب دیکھیں. یہ نہیں ہوتا کیا؟ خواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بس سوتے رہیں. خواب کا مطلب ویژن. ہندوستان کی ایک سابق صدر کی ایک بات ہے. دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں دشمن ہندوستان کو سمجھتا تھا، سمجھتا ہوں، سمجھتا رہوں گا جب تک کشمیر نہیں آزاد ہوتا، جب تک بابری مسجد پہ دوبارہ بابری مسجد وہاں بن نہیں پاتی، جب تک مسلمانوں کے ایک ایک ظلم کا حساب نہیں لیا جاتا. ہندوستان تو میرا دشمن تھا، ہے اور رہے گا. چاہے کوئی کچھ بھی کہے، ہندوستان پاکستان کا ازلی دشمن تھا، ہے اور رہے گا. لیکن دشمن کے گھر سے بھی کوئی علم کا موتی ملے، لے لو، لے لو. اور ان کے ایک صدر ابوالکلام کی ایک بات ہے، وہ کہتا ہے ڈریم از ناٹ سم تھنگ وچ یو سی وائل سلیپنگ، ڈریم از سم تھنگ وچ ڈز ناٹ لیٹ یو سلیپ. تو ابوالکلام میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ زندہ ہو، ہر پاکستانی، ہر کشمیری کا یہ خواب ہے کہ کشمیر آزاد ہو. ہم قبر میں جانا نہیں چاہتے تب تک جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا. اور اس کے لیے اللہ سے ہماری دعا. 23 مارچ ہے، 23 مارچ 2021 ہے. میں اسلام آباد کی پاک دھرتی، اس پاک سرزمین جہاں شہیدوں کی بھی قبریں ہیں، جہاں اولیاء کرام کی بھی یہاں پہ قبر مبارکیں موجود ہیں. مجھے جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اولیاء کرام کی قبر مبارک پہ فاتحہ کے لیے حاضری دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ حل کرتا ہے. یہاں پہ آج ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری جان کی ضرورت ہے، حاضر ہے. ہمیں نہیں پتہ یہ کام ہوگا کیسے. ہمارے ڈپلومیٹس بیچارے ساری زندگی کوشش کرتے ہیں. ہماری کشمیری ڈائسپورا یو کے میں اور لنڈن میں، امریکہ میں، کینیڈا میں جا کے بیچارے سارا دن کھڑے ہو کے جھنڈے ان اداروں کے سامنے کھڑے ہو کے دل میں سینے میں دل نہیں ہے، جن کو اچھی طرح پتا ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ کشمیر میں ریپ از یوزڈ ایز اے ٹول آف وار. اسی لیے تو جوانوں کے سامنے ان کے 80 سال کی دادیوں اور نانیوں کو ریپ کیا جاتا ہے کہ وہ نفسانی خواہش کے تحت کیا جاتا ہے. کبھی نہیں. They want to break the resilience of the valiant Kashmiri population. وہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری 4-5 سال کی بچی کو بھی تمہارے سامنے ریپ کریں گے، اور 80-90 سال کی ماں اور دادی کو بھی. کیا توڑ سکے ہمارے ارادے کو؟ ایک برہان مظفر وانی کو شہید کر دیا، کتنے اور پیدا ہو گئے. اور میں وانی کی ماں کو کہنا چاہتا ہوں، واللہ اگر ہم نے تمہیں اپنی ماں سے کم سمجھا تو پھر ہم اپنے باپ کے جنے میں نہیں ہیں. اگر ہم نے ریاض نائکو کو اپنے بھائی سے کم سمجھا اور اس کی ماں کو اپنی ماں سے کم سمجھا، اگر عمران خان نے، باجوہ صاحب نے، علی نے، کسی پاکستانی نے کم سمجھا تو اپنے باپ کے جنے میں نہیں ہے. ایک ایک چیز کا بدلہ لیں گے. ذرا طاقت ہاتھ میں آنے دیں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے. اللہ سے دعا بھی ساتھ ساتھ ہم مانگیں. اور ہم اپنے قائد کے سامنے شرمندہ ہیں. ہم اپنے محبوب، اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہیں. میری بات سنتے ہوئے جانا، یہ میری بات ذہن میں رکھتے ہوئے جانا، یہ میری بات سنتے ہوئے جانا کہ کوشش کر لو. کیونکہ اللہ فرماتا ہے الیس الانسان الا ما سعى. There is nothing but that for which you strive for. اگر کوشش کی اور چلے گئے تو شاید نجات مل جائے. لیکن اگر تمہیں پتا ہے کہ پاکستان کیوں بنا، اگر تمہیں پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عین منشا پہ بنا، اگر تمہیں پتا ہے کہ 65 کی جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پہ اس سرزمین پہ موجود تھے، اگر تمہیں پتا ہے کہ اولیاء کرام اور روحانی طاقتیں ساری پاک فوج کے ساتھ ہی 65 میں بھی تھی، 71 میں بھی تھی، لیکن اندر کے دشمن سے نقصان پہنچا، اگر تمہیں ان ساری چیزوں کا پتا ہے، 27 رمضان پہ بنے ہوئے ملک کی اہمیت کا پتہ ہے، اور تم کچھ کرتے ہوئے نہیں گئے، تم نے کشمیر کے لیے کوششیں آزادی کی نہیں کی، یاد رکھنا نہ روزہ قبول ہے نہ نماز قبول ہے. نہیں چاہیے اللہ کو ہمارے روزے نمازیں. اگر 22 کروڑ کے عقب میں 22 کروڑ کی شہرک جو ہے وہ دشمن کی پیر تلے ہے تو نہیں ہمارے روزے نمازیں قبول. ہم کوشش کریں. مجھے اللہ نے وہ مسجد دکھائی جہاں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی پلاننگ کی، مسجد حریش. جب بھی آپ جائیں عمرہ پہ، حج پہ، ضرور جائیں وہاں اور اللہ سے مانگے یا اللہ ہمیں وہ ذہن دے. وہ ذہن تو نہیں مل سکتا، لیکن یا اللہ ہمیں وہ ذہن دے، وہ سوچ دے. یہیں پہ یا اللہ پیغمبر خدا اور تمام
313 کے 313 تمام مجاہدین یہاں پہ موجود تھے. انہوں نے کوئی پلاننگ کی تھی, یا اللہ ہمارے ذہن کے دروازے کھول دے, ہمارے سینے کھول دے, اور ہماری وہ راہیں آسان فرما کہ ہم پاکستان کو بھی اتنا مضبوط کریں, امت مسلمہ کے ساتھ ایسے جڑ کے رہیں, اور امت مسلمہ دوبارہ اٹھے, اور یا اللہ میں پھر وہ دکھا دے, ہاں دکھا دے اے تصور, پھر وہ صبح و شام تو دوڑ پیچھے کی طرف, ایک گردش ایام تو, کوئی عمر جیسا نظام, کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا, ان جیسا تقوی اور زہد, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخاوت اور حیا, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی حیدر کرار جیسی شجاعت اور بہادری. یا اللہ دے گا یار, دل سے مانگیں گے دے گا. آج ہم کمزور ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن ایمان کی طاقت تو مضبوط ہے. اللہ تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. ہماری اور آپ کی سب کی بڑی بہن یا ماں فاطمہ جناح اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ میرا بھائی 3 باتیں کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا. آخری 2 منٹ بات کرتا ہوں, پھر دعا کرتا ہوں. قائد اعظم دیکھیں, انسان جیسا بھی ہو یار, قائد تو بہت بڑا آدمی تھا نا, میں کہتا ہوں دنیا کا بدترین انسان بھی ہو, جب وہ موت کو سامنے دیکھ لے, جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں قائد جب جان اللہ ان کی قبض کر رہے تھے, جان آفرین کو دے رہے تھے, 3 باتیں زبان مبارک پہ تھی, مہاجرین مہاجرین مہاجرین, وہ لوگ جو ہندوستان کو چھوڑ کے پاکستان آ رہے ہیں, ان کی فکر کرو, ان کی فکر کرو. دوسرا کشمیر کشمیر کشمیر, اور تیسرا فلسطین. فلسطین کے بارے میں کیا فرمایا تھا قائد اعظم نے؟ جو فرمایا تھا آج وہی پاکستان کی ریاست کی پالیسی ہے, جو اس سے ادھر ادھر ہوگا اس کو پکڑ کے ادھر رکھ دی جائے. پاکستان میں رہنا ہے رہو, جو تمہاری سوچ ہے وہ ہوگی, جو تم نے کرنا ہے کرو, مسلمان ہو ہندو ہو, وہ تمہارا اپنا ذاتی کام ہے یار, میرا اس سے کوئی کام نہیں ہے. یہاں نظام اسلام کا ہوگا, یہاں فیصلے وہی ہوں گے جو قائد مرنے سے پہلے کرتا ہوا چلا گیا. اور یہی کہا تھا نا فلسطین کے بارے میں, اسرائیل کے بارے میں, کہ اسرائیل, اللہ اعلان کہتا ہوں, پاکستان کی پارلیمان میں کہا, آج یہاں پریس کلب میں کہہ رہا ہوں, اسلام آباد میں کہہ رہا ہوں, دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں, بغیر موت کے ڈر کے کہہ رہا ہوں, کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اسرائیل از دا illegitimate child of West. اسرائیل مغرب کا حرامی بچہ ہے, ناجائز بچہ ہے. جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا, اور جب تک مسجد اقصی آزاد نہیں ہوتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے, جس کے دل میں اسرائیل سے محبت کی پینگیں اٹھا کے بحر عرب میں ڈال دیں گے. پہلے اسمبلی میں کہہ چکا ہوں میں, چاہے اس پہ ہماری سیاست ختم ہو, چاہے اس پہ ہماری زندگی ختم ہو, ان باتوں سے پیچھے ہٹنے والے ہم نہیں ہیں. اور جہاں تک کشمیر کی بات ہے تو قائد نے اس کو شہرک کہا, اور جو کوئی یہ سمجھے کہ شہر اگر دشمن کے قبضے میں ہے اور ہم سانس لے لیں گے, تو شہر اگر دشمن کے قبضے میں ہو سانس نہیں لیا جاتا. جب تک کشمیر نہیں آزاد ہوتا, پاکستان کی آزادی کا نامکمل ایجنڈا ہے. خانف قلات سے پوچھا گیا, یار یہ پڑھیں سوچیں اس کو, خانف قلات سے پوچھا گیا کیا پاکستان میں کیسے شامل ہوئے, بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ کیسے شامل کیے. یہ 2 باتیں 3 کر کے پھر دعا کرتے ہیں. یہ بڑے فکر کی بات ہے. ان کے بیٹے کی اپنی زبانی ایک ٹی وی پروگرام میں ان گناہگار کانوں نے سنا, کسی نے سنایا نہیں مجھے. میرا باپ ولی محمد, میرا دادا پیر محمد خان. پیر محمد خان آج 23 مارچ 2021 ہے, 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم کے جب کھڑے تھے نیچے, پیر محمد کھڑا تھا میرا دادا.